معزز و مکرم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی ضروری، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، خاص کر ان ماں اور بہنوں کے لیے جو رمضان مبارک شریف کے دنوں میں اپنے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے اور رمضان مبارک کا روزہ بھی رکھنا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ان کے شکم میں بچے کی رہائش ہے، بچہ پل رہا ہے، اور ایسی حالت میں رمضان کا مہینہ ان کے سامنے آ پہنچا ہے، تو ان دونوں عورتوں کو کس طریقے سے رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا وہ روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی؟ تو برادران ملت اسلامیہ اور میری پیاری پیاری خواتین اسلام، ماں اور بہنیں، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، بہت ہی دھیان کے ساتھ آپ اس مسئلے کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو میری ماں اور بہنیں اس سچویشن سے گزر رہی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے یہ ایک انمول تحفہ، تو دودھ پلانے والی یا حاملہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام مسئلہ ذیل میں کہ عورت کا بچہ ابھی 6 ماہ کا ہے اور ابھی دودھ پیتا ہے، تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک اور میری خواتین اسلام ہیں، ایک میری اور بہن ہے جو ابھی رمضان مبارک کے مہینے میں ان کے شکم میں 6 ماہ کا بچہ ہے، یا 4 ماہ کا بچہ ہے، یا 8 ماہ کا بچہ ہے، تو ایسے سچویشن میں کیا وہ روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو یہ ہو گیا سوال، کوسچن۔ اب میں اس کا جواب میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دودھ پلانے والی عورت، اسی طرح حاملہ خاتون، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے یا بیمار ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ظن غالب 3 طرح سے اجازت ہے، اور ظن غالب 3 طرح سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی کوئی واضح علامت ہو۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اور اسی طریقے سے حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے یا بیمار ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہے، یعنی صحیح اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہاں، اگر ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے روزہ رکھ کر کے، یا پھر وہ عورت جس کے بچے کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ بھی، اس کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ایسی حالت میں ڈاکٹر کی صلاح کے مشورے کے اعتبار سے میڈیکلی طور پر میرا بچہ کمزور ہو جائے گا، یا بچے کو کوئی اور بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، غلبہ گمان ہے، تو ایسی حالت میں
روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو روزہ چھوڑ دینا ہے، اور رمضان کے علاوہ جب وہ اس سچویشن سے باہر آ جاتی ہے، جب وہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، اس کا بچہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، دودھ نہ پلانے کے باوجود بھی اس کا بچہ صحیح و سالم رہتا ہے، تو اس وقت میں وہ عورت روزے کو مکمل کرے گی، کمپلیٹ کرے گی۔ اسی طریقے سے وہ جن کے شکم میں بچہ تھا، اس کی ولادت ہو جانے کے بعد اگر وہ ماں صحت مند ہو جاتی ہے تو اب جو ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی قضا کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم۔ ترجمہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور نماز کے ایک حصے کو اٹھا دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے بھی روزے اٹھا دیے ہیں۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حاملہ کو بھی مثل مرضع روزہ نہ رکھنے کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ اپنے یا بچے کی ضرر کا، نقصان کا اندیشہ غلبہ ظن کے ساتھ ہو، نہ کہ مطلقاً، یعنی اس کو مکمل طور پر اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر روزہ رکھے گی تو اس کو کنفرم ہے کہ پریشانی جھیلنی پڑے گی اور بچے کو نقصان پہنچے گا، بچہ کمزور ہو جائے گا۔ اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ ابو العلا علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ دودھ پلانے والی اور مریض کے روزہ چھوڑنے کی صورت کو بیان کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم نہ کافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں: اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہو، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1003 مکتبۃ المدینہ کراچی۔ لہذا صورت مذکورہ میں اگر واقعی دودھ پلانے سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اور اوپر مذکور 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے اس مسئلے کو سنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری خاص کر تمام ماں اور بہنوں کے لیے یہ ایک تحفہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔